یہ سوال سوشل میڈیا پر ایک نہیں کئی دفعہ آیا ہے کہ یہ بتائیں کہ مہنگائی جو ہے اس پہ کیسے قابو پائیں گے. مہنگائی جو ہے اس سے ہمارے بہت برے حالات ہیں اور ہمیں آپ میں امید تو نظر آتی ہے لیکن مہنگائی جو ہے وہ کم نہیں ہو رہی. میں اپنی قوم کے سامنے پہلے بھی اس کے بار بار جواب دے چکا ہوں. دیکھیں یہ مجھے سب سے زیادہ چیز جو رات کو اگر مجھے نیند نہیں آتی تو اسی چیز پہ آتی ہے، مہنگائی کے اوپر. اور مہنگائی خاص طور پہ ان چیزوں پہ جو کہ عام آدمی استعمال کرتا ہے. گھی ہے، آٹا ہے، چینی ہے، دالیں ہیں. یعنی یہ ایک عام آدمی کی جو استعمال کی چیزیں جب یہ مہنگی ہوتی ہیں تو یہ اس کا بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو کہ تنخواہ دار ہیں، جو کہ مزدور ہیں. اور یہ ایک قوم جو اپنے ان لوگوں کا دھیان نہ رکھ سکے وہ سویلائز قوم نہیں ہوتی. میں کبھی بھی ایک قوم کو اگر آپ نے جائزہ لینا ہونا کہ قوم کتنی سویلائز ہے، مہذب معاشرہ کیا ہے، تو جتنی اس میں زیادہ انسانیت ہوتی ہے. کبھی بھی آپ ایک قوم کے امیر لوگ کیسے رہتے ہیں اس پہ قوم کے اوپر نہ فیصلہ کریں کہ وہ قوم کدھر کھڑی ہے، اس کے غریب لوگ کیسے رہتے ہیں. تو میرے لیے یہ سب سے بڑا رہا ہے کیونکہ یہ مہنگائی ایک ایسی چیز ہے اور خاص طور پہ یہ جو کھانے پینے کی چیزوں پہ. لیکن میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم اس کا طریقہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم اپنا جو ایگریکلچر ہے، زرعی اصلاحات صحیح کریں، کسانوں کی مدد کریں تاکہ پیداوار بڑھ جائے. جتنی پیداوار بڑھتی جائے گی اتنی مہنگائی آپ کی کھانے پینے کی چیزوں کی کم ہوتی جائے گی. اور اس کے لیے جو ہم اب کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں یہ بڑی خاص چیز ہے. ہمارا جو تقریباً 65% کسان ہے وہ 5 ایکڑ کی زمین سے کم اس کے پاس زمین ہے. تو چائنا نے بھی جب غربت کم کی تھی انہوں نے ان لوگوں کی مدد کی تھی. اب ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ یہ اپنی زمین پہ پیسہ خرچ کر سکیں، پیداوار بڑھا سکیں. تو اس کے لیے ہم کئی قدم اٹھا رہے ہیں. ایک ورکرز ٹرین کر رہے ہیں اس سیکٹر میں، ٹرینڈ ورکرز پرائیویٹ سیکٹر سے لے کے جو جائیں گے اور کسانوں کو نئی ٹیکنیکس کا بتائیں گے، یہ چھوٹے کسانوں کو. پھر ان کے لیے کسان کارڈ آیا ہے جو کہ ان کی مدد، ان کو سبسڈائز، ان کو کم خرچوں پہ کھادیں دے گا، ان کو کریڈٹ دے گا جو ابھی وہ آڑتی کے پاس جانا پڑتا ہے، بڑا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے. ان کے لیے کیڑے مارنے والی دوائیں، یعنی ان کی مدد کریں گے کہ وہ پیداوار اپنی بڑھائیں. تو اس سے ہوگا جیسی جیسی پیداوار بڑھتی جائے گی چیزوں کی قیمتیں ویسی نیچے آ جائیں گی. اگر ہم گندم کی پیداوار 10% بھی بڑھا دیں تو پاکستان میں اتنی گندم ہو جائے گی کہ ویسے ہی آٹے کی قیمت سٹیبل ہو جائے گی جا کے. تو میں لیکن آپ کو اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کمی ہو گئی پچھلے سال گندم کی. 40 لاکھ ٹن گندم ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑی. باہر گندم زیادہ مہنگی تھی. اور میں جب گندم مہنگی ہوتی ہے باہر سے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی گندم مہنگی نہ ہو، یعنی ہمارا آٹا مہنگا نہ ہو. دوسری چیز یہ جو ہم چیز کر رہے ہیں آپ کے کسانوں سے سیدھا ڈائریکٹ اٹھا کے ریٹیل، یعنی جو شہروں میں ان کی پیداوار آئے، اس سے بہت زیادہ قیمتیں نیچے آ جائیں گی. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس میں ایک سٹوریج علیحدہ ہو تاکہ وہ اپنی چیزیں سٹور کر سکیں. ٹرانسپورٹیشن ہے. پھر وہ ڈائریکٹ یعنی جو بیچ میں پیسہ بنتا ہے وہ نہ بنے، وہ کسان کا بھی فائدہ ہو اور سستی چیزیں ملے شہر میں. لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ 1 سال میں دنیا میں کیا ہوا ہے. اب ہم جو چیز امپورٹ کرتے ہیں وہ تو باہر سے آتی ہے، اور ادھر کیا ہوا ہے. جون 20 سے لے کے مئی، اس سال کی مئی تک، یعنی پچھلی جون سے لے کے اس مئی تک تقریباً 1 سال میں تیل کی قیمت 100% بڑھ گئی. یعنی کہ ایک وقت پہ تیل تھا تقریباً 34 روپے کا اور اب پہنچ گیا ہے تقریباً 67 روپے کا. تو پاکستان میں تیل اس دور پہ کتنا بڑھا کیونکہ ہم نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کے اوپر نہ اس کا اثرات جائے. اگر ہم تیل بھی 100% پیٹرول اور ڈیزل بڑھا دیتے تو ساری ٹرانسپورٹ مہنگی، ہر چیز مہنگی ہو جانی تھی. ہم نے صرف 11.18% تیل بڑھایا ہے جبکہ دنیا میں وہ 100% بڑھا ہے 1 سال میں. پھر پام آئل، یہ جو گھی مہنگا ہو گیا. گھی دنیا کے اندر کیونکہ ہم باہر سے سارا ہمارا پام پتہ نہیں 4.5 ارب یا 5.5 ارب کی ہمیں امپورٹ کرتے ہیں پام آئل کی. تو دنیا میں پام آئل بڑھا ہے 70% پام آئل بڑھا ہے دنیا میں. پاکستان میں ہم نے صرف 27% بڑھایا ہے. پھر یوریا اور DAP یہ جو کسان استعمال کرتے ہیں
وہ 74% دنیا میں بڑھا ہے اسی وقت میں. ہم نے صرف 16% بڑھا ہے. کوشش پوری کی ہے کہ جو باہر سے چیزیں آئیں وہ پورا اس کا بوجھ عوام پہ نہ پڑے. اس کا صرف بوجھ گورنمنٹ نے اٹھایا ہے. تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم آگے جا کے اور آپ کے لیے اپنی قوم کو بچانے کے لیے کہ باہر سے مہنگائی نہ ہو, ہم کوشش کریں گے آگے سے ڈی اے پی بھی پاکستان میں ہی بنے, کیونکہ یہاں فاسفورس ہمارے پاس فاسفیٹ ہے, ہم اس کے یہاں بھی بنا سکتے ہیں, اب تک امپورٹ کرتے رہے ہیں. ہم پام آئل کو بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوسٹل بینڈ کے اوپر ہم پام آئل کا کریں, اس کی ریپلیسمنٹ کریں تاکہ باہر پریشر نہ پڑے. زیتون سارے اس وقت پختونخوا اور بلوچستان کے شمال میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں زیتون کا انقلاب آ جائے. یعنی جتنی زیتون کی پلانٹیشن ہوئی ہیں, کروڑوں درخت لگایا ہم نے, اور کوشش یہ ہے کہ وہ بھی ہمارا جو کوکنگ آئل ہے اس میں ہماری مدد کرے, اور بھی اس کے ایکسپورٹ بھی ہم کر سکتے ہیں. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں قیمتیں اوپر کے بجائے اوپر جانے کے نیچے آئیں.